تو سائنس کی یہ تحقیق بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکیزے سے منہ لگا کر پانی نہیں پینا۔ کیوں؟ تحقیق نہیں بھی تھی اس وقت، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مشکیزے سے منہ لگا کے پانی نہیں پینا۔ حضور علیہ السلام و تسلیم جب سائنس کی ابھی تحقیق شروع نہیں ہوئی تھی، فرمایا کہ کپڑے جھٹک کر کے پہننا، جوتے جھٹک کر کے پہننا، بستر جھاڑ کر کے سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے تھے۔ ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی، دوسروں نے اس دین سے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جو ہے ڈبل روٹی، بیکری والے ہو تو ناراض نہیں ہو میرے ساتھ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، حضور نے ڈبل روٹی کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، جس کو آپ پاؤ کہتے ہیں، میدے کی بنی ہوئی روٹیوں کو کبھی حضور نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیوں؟ آج جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بد ہضمی کے لیے تو وہ کہتا ہے میدے کی چیز آپ چھوڑ دیں، بیکری آئٹم کھانا آپ چھوڑ دیں۔ ناجائز و حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اسلام کیا ہے، کیا اسلام ہے، حضور کی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ یہ جو چپاتی ہوتی ہے نا گیہوں کی روٹی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اس چپاتی کو بھی جو ہم کھاتے ہیں نا بہت شوق سے، حضور نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ حضور کی جو غذا تھی وہ جو کی روٹی تھی، وہ بھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی۔ ہم تو گیہوں کا آٹا بھی چھان کے پکاتے ہیں، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی۔ اب آپ کو بتاؤں، آج سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ آٹا بغیر چھنا ہوا ہوگا تو ہضم جلدی ہوگا، اس سے بد ہضمی نہیں ہوگی، اور میدے کی جو چیزیں کھائی جائے گی وہ پیٹ میں جا کے پھول جائے گی اور اس سے بد ہضمی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تم نے سائنس کی بات کو مانا، آمنہ کے لال کی بات کو نہیں مانا، اس لیے تم پریشانی کا شکار ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم محبوب خدا کا فرمان مان لیتے تو کبھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز میں پیدل مسجد جائے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ظہر کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، عصر کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، مغرب و عشاء میں پیدل جانے کی بات نہیں کی، حضور نے صرف فجر میں پیدل جانے کی بات کی۔ جو فجر کی نماز میں پیدل گھر سے چل کے مسجد جائے گا اللہ اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ لوگ نہیں چلے، فجر میں نہیں چلے۔ جب شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ صبح پیدل چلو تو پھر پیدل چلے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حبیب خدا کے فرمان پر اگر فجر میں پیدل مسجد جاتے تو نہ بلڈ پریشر ہوتا نہ شوگر ہوتا۔ لوگ آج تمہیں بتا رہے ہیں، آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے تمہیں بتا دیا، تم نے قدر نہیں کی حضور کے فرمان کی۔ تم نے دیکھو ظہر میں پیدل جا سکتے تھے، نہیں کہا ظہر میں پیدل جانے، عصر میں پیدل جانے کو نہیں کہا، فجر کی قید لگائی، کیوں؟ لیکن نہیں کی، کوئی قدر نہیں۔ پانی کو 3 سانس میں پیو، پانی کو 3 سانس میں پیو، گٹا گٹ مت پیو۔ آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو پانی 3 سانس میں پیے گا وہ بلڈ پریشر کے مرض سے اور ہارٹ کے مرض سے اور گھٹنوں کے اور جوڑوں کے مرض سے محفوظ ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ مانا، نبی کے کہنے پہ نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین کی قدر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مغربی تہذیب کے آگے خود کو سرنڈر کر دیا۔ وہ جو دیں گے لے لوگے، وہ جو دیں گے لوگے، نبی نے فرمایا تو نہیں لوگے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کو فیشن بنا دیا، انہوں نے گناہ کو فیشن کا نام دے دیا۔ جب تک ہم گناہ کو گناہ سمجھتے رہے میری قوم کے جوان کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے۔ جب آپ نے گناہ کو فیشن کا نام دیا تو لوگ گناہ کی طرف جانے لگے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ گناہ کرے، کوئی نہیں چاہتا کہ گناہ کرے۔ ہر بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، ہر بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن وہ بچ پاتا نہیں۔ گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن گناہ سے بچ پاتا نہیں۔ تب گناہ سے بچے کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھو اور اس کا اتنا پرچار کرو اور اس پر اتنی شدت کرو
کہ یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ